نہیں، کل نہیں، صبح قیامت تک اعلان ہے میرا۔ اس دنیا کو جب بھی امن چاہیے، سکون چاہیے، عافیت چاہیے، آرام چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، بہترین معاشرہ چاہیے، اللہ کے حبیب کے دروازے پر بھکاریوں کی طرح کٹورا لے کر دریوزہ گری کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر حقیقی امن انسان کو نہیں مل سکتا۔ میں کہتا ہوں تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی انشاءاللہ۔ لوگ سمجھ گئے کہ ہم نے چند لوگوں کو مرتد بنا لیا، چھٹائی ہو رہی تھی، کچھ چھٹے چلے گئے، کچھ لوگ ان کے ڈر سے یا لالچ میں آ کر کے ادھر بہک گئے، بہل گئے، ان کا قدم ڈگمگا گیا، شاہراہ زندگی کو ٹچ کر کے گندگی کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو کیا اب مسلمان کفر کے سرحدوں میں داخل ہو کر کے پوری قوم نعوذ باللہ ارتداد کو قبول کر لے گی؟ نہیں، ہم بھوکے رہیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ نہیں، میں کہتا ہوں پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیں گے، راستہ سمجھائیں گے، گلی کوچوں میں جائیں گے، بھکاریوں کی طرح تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر منت کریں گے۔ انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ علماء دیوبند کے غلام ہے، ہم نے ضرورت پڑنے پر اپنے سروں کی فصلیں کاٹ کر چادری چوک سے لے کر خیبر تل لٹکا کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا، اسلام کا چراغ ہم نے روشن کیا، قیامت تک روشن کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے جو ہدایات لے کر آیا ہوں اسے قبول کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارتداد کا یہ زہریلا سانپ نکل کہاں سے رہا ہے؟ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے صحاح کی حدیث نہیں ہے، مسندات میں سے کئی کتابوں کی حدیث ہے، اور فنی اعتبار سے اس میں کچھ خامی ضرور ہے، لیکن تائیدات کے بعد یہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی اس دنیا کے نظام کو تہو بالا کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہوگا، جب یہ چاند بے نور ہونے کو ہوگا، سورج اپنی جگہ سے اکھڑنے کو تیار ہوگا، جب اللہ پاک نظام کائنات کو درہم برہم کرنا چاہے گا، پیغمبر نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یعنی تمہاری حالت یقیناً قابل رحم ہوگی، دینی حالت۔ اذا فسق فتیانکم، جب تمہاری قوم کے وہ جوان جنہوں نے جیل کے سلاخوں کو اپنے آہنی پنجوں سے مڑوڑ کر رکھ دیا، تمہاری قوم کے وہ جوان جو اسلام کا علم لے کر گھوڑوں کے پشت پر بیٹھ کر کے دریاؤں میں گھوڑے ڈال کر اسلام کے پیغام کو جب پار لے جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ربا اگر پتہ ہو کہ بستیاں اور آبادیاں ادھر بھی ہیں تو ہم تیرا نظام وہاں تک بھی پہنچائیں گے۔ اسلام کا نظام برپا کرنے والے نوجوان جنہوں نے ہمالیہ پہاڑ کو اگر گمراہی کی شکل میں آیا تو اس پہاڑ کو بھی اپنے پیروں کے ٹھوکر سے رائی بنا ڈالا۔ جب ان لوگوں کے اندر کردار کی کمزوری کی بنیاد پر فسق و فجور آ جائے، دینداری کی جگہ بددینی آ جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا
آج حالات یہی نہیں ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا نوجوانوں کے اندر اتنی خامی اور کمزوری نہیں ہے؟ اگر یہ کمزوری اور خامی نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کو یہ امید نہ ہوتی کہ انہیں ہم مرتد بنا ڈالیں۔ اتنی زیادہ کمزوری صحابہ کرام نے اس دن کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مسلمانوں، کتنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کمزوریوں اور خامیوں کو آپ کے سامنے گنواؤں۔ بتاؤ، ایک ایمان والا دیندار آدمی، مسلمان آدمی، اور اگر پیسہ ہے اس کے پاس تو اپنے پیسے کے بلبوتے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تہذیب کو اپنے پیروں سے رو دے گا؟ اجازت ہے کسی کو کہ چودھری صاحب ہے، منسٹر صاحب ہے، یا ڈاکٹر صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے، یا کوئی اور ڈاکٹر صاحب ہے، اگر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو ہر صورت میں نبی کی غلامی کو اپنے قدموں، اپنے گلے کا ہار بنا کر کے انسان کو قدم آگے بڑھانے کی اجازت ہے۔ اگر پیسہ ہے تو کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت کو اپنے پیروں سے روٹ ڈالو؟ نہیں اجازت ہے نا مسلمانوں؟ ارے اجازت ہے نہیں ہے نا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ بچہ پیدا ہو گیا، اچھا سا نام رکھ دیا، 7ویں دن عقیقہ کر دیا، یہ بات آئی گئی نبی کی سنت سے ثابت ہے اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات یہ تو بتاؤ مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام کی بھی اولادیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی، نبی کی بیویاں بھی، نواسے اور نواسیاں بھی، پوری دنیا جانتی ہے، شریعت کا پڑھنے والا جانتا ہے۔ بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا نبی نے اپنے بچوں کی سالگرہ منانے کا اہتمام کیا؟ یہ آپ کی لچر زبان میں یہ کہوں کہ کیا میرے آقا نے برتھ ڈے کی تہذیب اس امت کے حوالے کی ہے؟ ارے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسندات، مصنفات، اور آگے بڑھو، امام ابو حنیفہ کی فقہ کا کوئی جزیہ، امام مالک کا کوئی مسئلہ، امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ کا کوئی قول، اور آگے بڑھو، حضرت بایزید بستامی، نظام الدین اولیاء، صابر کلیری، یہ دنیا کے اندر پہلے ہوئے تمام بزرگان دین میں سے کسی ایک کا ملفوظ دکھاؤ جس نے کہا ہو کہ اس قوم کو برتھ ڈے منانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی ایک جگہ لکھا ہو، یہ علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے، جاہلوں کا نہیں ہے، میں ان کی ذمہ داری پر یہ بات کہتا ہوں، اجازت دوں گا تمہیں، تم مجھے جوتا مارو، اور اگر یہ بات ثابت نہیں ہے، یقیناً ثابت نہیں ہے، نانی یاد آ جائے گی، ساہوکاروں، سیکھو، شہزادوں، حرامزادوں، تلاش کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ قرآن میں، تفسیر کی کسی کتاب میں، کسی فقہ میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہے کہ برتھ ڈے کی تہذیب منانے کی اجازت ہے۔ اور اگر نہیں لکھا ہے نا تو توبہ کر لینا، میں جوتے سے نہ ماروں، یہ میری بات ہے، کیا کسی جوتے سے کم ہے؟ میں نہ ماروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹ جاؤ گے۔ اندھیری قبر میں ملک الموت جب یہاں سے رخصت کرے گا، ٹکٹ کٹے گا، پکے ہوئے آموں جب تم ٹپک کر کے قبر کی تنہائی میں جاؤ گے، نکیرات مرقد میں جب آئیں گے، یقیناً قبر میں اتنے جوتے پڑیں گے کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور خیر سے بدھو گھر کو لوٹے، اور صبح کا بھٹکا شام کو گھر لوٹ آیا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن جو شام کو بھی نہیں آ سکا اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ قبر میں اگر عقل سلامت ہوئی تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ توبہ کر لو، ہمیں غیرت ہے، ہمارا نبی ہم سے کہیں زیادہ باغیرت
اور اللہ اس سے بھی زیادہ باغیرت۔ اگر نبی کی تہذیب کو جوتیوں کے نوک پر رکھو گے، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، یہودیوں کی ہم نوائی کرو گے، عیسائیت کی بدبودار قے کو چاٹ چاٹ کر پیٹ کی غذا بناؤ گے، یاد رکھو ایمان پر خاتمہ ممکن نہیں ہے اگر یہ کام ہم نے کرنا شروع کیا تو۔ کیا سمجھ رکھا؟ اللہ کا دین بے سہارا ہے، یتیم ہے۔ برتھ ڈے کی تہذیب اور انداز منانے کا، بہو آئی ہے، بہو نہیں پاپا کی کوئی پری ہے، بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہے، دعوت عام ہے، عید میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کہ برتھ ڈے کے موقع پر بہترین کپڑے میں ان کی اپنی بیٹی اور بیٹا ملبوس۔ بیٹے کا منایا تو کیا منایا، بیٹی جو بالغ ہونے کے قریب ہے، کوئی ایک جملہ بھی ایسا مجمل نہیں بولوں گا جو آپ کے دل و دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ لفظوں کی اپنی سنجیدگی میں نا، لفظوں کو انسان چھپا اگر لے تو پھر اصلاح ممکن نہیں۔ اتنے غلط کام، اور میں یہاں آ کر کے کہوں کہ بھیا میرے محترم بزرگوں دوستو اور اللہ کا احسان ہے، تو یہ اس طریقے سے کارروائی اب نہیں ہوگی۔ اب تو میرا اعلان ہے، الحب للہ والبغض للہ، جو میرے نبی کا وہ میرا، جو میرے نبی کا نہ ہو سکا اس کی تحریض پر کھڑے ہو کر اس کے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں ہوں۔ اتنی خراب حالات، پیسہ ہے جہنم خریدو گے، لڑکی بالغ ہونے کے قریب ہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس کو بلایا؟ ارے بہت سارے لوگوں کو بلایا، اسی میں انکل بھی آئے ہیں۔ جب دل میں تقوی نہ ہونا تو انکل تو پھر پتہ نہیں کون سا عصمت دری کا درندہ اور بھوکا بھیڑیا بن جائے گا۔ آج اپنی بچی اور بچے کا برتھ ڈے منانے والوں، تاریخ کو یاد کرنے والوں، عیسائیت کے دیے ہوئے اس بدبودار طریقے کو گلے کا ہار بنانے والوں، اجازت دے دی، کیک کاٹا گیا، موم بتی بجھا دی گئی، ہیپی برتھ ڈے کا گیت گنگنایا گیا، کارروائی مکمل۔ ماں کہہ رہی ہے اپنی بچی سے، بچی انکل ہے ان سے گلے مل لو۔ اللہ اکبر۔ باپ کہہ رہا ہے، باپ پوچھا نہیں علماء سے، سگا باپ بھی اگر 7 سال کی بیٹی ہو جائے ایک بستر پر سونے کی اجازت نہیں ہے سگے باپ کو، اور دوسروں سے گلے ملانے کا ڈھونگ دھتورا۔ سگے بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پر سوئے، اگر 7 سال کی عمر ہو جائے بستر کو علیحدہ کر دے، شریعت کا حکم ہے۔ کتنی گھناؤنی تہذیب۔ میری تیری بہنا، جس کا عالم یہ تھا کہ اگر اس کی ایک سسکی نکل جاتی تھی خدا کے سامنے اللہ پاک اپنے فیصلے بدل دیتا تھا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ پڑھو قرآن پاک کی آیت، پڑھو خولہ کی داستان، یاد رکھو عائشہ کا قصہ۔ ذرا سا درد فکر اور قرآن ہوئی، الزام لگانے والوں نے لگایا، کیسی شرافت رہی ہوگی اماں تیری ذات کے اندر کہ مسلح پر گڑگڑائی ہے۔ خدا نے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یاد کرو مریم کو بے شرم ہو کر کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے عیسیٰ کو قوت گویائی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ ہماری بہنوں کی صفتیں، اور آج ان کو کہا جا رہا تم گلے مل۔ جن بیٹیوں کا دوپٹہ اتر جائے، آسمان اپنے آنکھ پر انگلی رکھ لے، اللہ ایمان والی کا دوپٹہ غلطی سے اتر گیا۔ آج ہم نے اپنی اسی بہن کو غیروں کے ساتھ گلے میں، ابھی شب برات گزری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت دھواں دھار بارش کی طرح برس رہی۔ ارے سن رہے ہیں نا، جس نے یہ کیا ہو توبہ کر لے،
اللہ سے توبہ کر لو، اللہ پاک اپنا بنا لے گا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے، لیکن باتوں کو سننے کے بعد اللہ کے پیغام کو کانوں تک پہنچ کر نکال کر کے پیروں سے روک دینے والوں، اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ توبہ کرو، اٹھ جاؤ مجمع سے، ورنہ آسمان آگ برسائے گا، زمین کی پلیٹیں ٹکرائیں گی، پھنسا دیے جاؤ گے۔ گلے مل رہی ہے ابھی اس سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب کی معافی ہوتی ہے لیکن ایک شخص ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کی معافی، جیسے مولانا کہہ دیں گے ویسے میں ختم کر دوں گا۔ اب مولانا کہے نہ کہے، اگر کسی صاحب کے خراٹے کی آواز آ گئی تو وہی میرے لیے وآخر دعوانا ثابت ہوگی، خراٹے کی آواز۔ غور سے سنو، بہت قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ آپ کو سدھارنے آیا ہوں، میں ایک پیغام دینے آیا ہوں، دل کی تختی پر لکھ لو۔ اب ضرورت ایسے لوگوں کی ہے کہ گلی کوچوں میں اسلام کا انسان سفیر بن جائے۔ بس بہت ہو گیا، اللہ کا پیغام لے کر پھرو، اس کے لیے قیمت جو بھی چکانی پڑے۔ زنجیر لوگ لائیں گے، پہنائیں گے، پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گے، روڑے بنیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائیو، یاد کر لو، زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہنائے جسے پہنانا ہے۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں،